اسلام اس میں پہنچا۔ اور اب اس سے آگے آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، خود سندھ کی سرزمین میں 5 صحابہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے براہ راست اپنی حیات مبارکہ میں بھیجے تھے۔ سندھ کی سرزمین 5 صحابہ بھیجے تھے۔ سندھی لوگ گئے تھے، آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر۔ اور اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا، ایک افریقہ سے آیا تھا، ایک ہی دن۔ اور آقا علیہ السلام چونکہ نبی الانبیاء، نبی الامم اور رسول الخلق تھے، تو آپ نے افریقہ سے آنے والوں کو فرمایا افریقہ سے آئے ہو، سندھ سے آنے والوں سے کہا تم سندھ سے آئے ہو۔ اسلام قبول کیا، صحابی ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمیں کچھ بھیجیں، تو آقا علیہ السلام نے 5 صحابہ کرام بھیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان صوبہ سندھ میں آئے۔ تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں، آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 5 صحابہ کے وفد کی وجہ سے۔ ان میں 3 واپس چلے گئے، 2 کا یہیں وصال ہو گیا، ان کی قبریں بھی سندھ میں ہیں مگر معروف نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر دینی اور علمی تاریخ آپ کو عجم کی اور سرزمین جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھیں۔ اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے۔ اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے